کون سے لمحات یا کون سا موقع یا کون سا وقت مس کرتے ہیں بہت زیادہ کہ یار وہ ٹائم بڑا زبردست ٹائم تھا؟ ہاں احمد بھائی، مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید سب کا بچپن ہی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے، بلکہ انفیکٹ میں تو اسٹوڈنٹ لائف تک کو سمجھتا ہوں بڑا اچھا وقت تھا، کیونکہ اس میں ایک جو مجھے ڈفرینس پتہ ہے، اللہ نے سمجھایا کہ جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تب تک آپ کی اپنی ذات کی آپ کے اوپر ٹینشن ہوتی ہے، ہاں ذمہ داریاں نہیں ہوتی نا، اور آپ مطلب آپ موجی ہوتے ہیں، آپ کو اپنی پرواہ ہوتی ہے، میں اور میرا کے اندر آپ جی رہے ہوتے ہیں نا، میں اور میرا کے اندر۔ بالکل جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا جی، تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری پڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ میں سے نکل کے ہم میں چلے جاتے ہیں، بالکل اپنے سے نکل کے ہمارے میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ لٹرلی بڑا یاد آتا ہے وقت کی، یار وہ کتنا مزے کا دور تھا کہ اپنے علاوہ کسی کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب آپ ہمارے سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں، اب پورے ملک کی اور پوری امت مسلمہ کے لیے فکر ہے ماشاءاللہ۔ بس اللہ کا کرم ہے احمد یہ بھائی، ذمہ میں داری ہے تو نا۔ میں یقین مانے، میں تو میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ جیسے یہ آپ کے کیمرے پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ جیسے تو نے میرے والد صاحب کو، مولانا صاحب کو، ان کی لائف کو قبول کیا کہ زندگی بھر انہوں نے لوگوں کو تیرا پیغام پہنچایا، آپ اللہ نبی کا پیغام پہنچایا اور 6 بر اعظم میں گھما دیا، تو میں یقین مانے میں روزے کے ساتھ ہوں، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کام کے لیے، ویلفیئر کے کام کے لیے، لوگوں کی خدمت کے کام کے لیے بالکل اسی طرح قبول کر لے، اس سے زیادہ بلکہ قبول کر لے، کہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ یار میرا زندگی کا لمحہ میرا ایک ایک آن، ایک ایک گھڑی اس کام کے لیے استعمال ہو جائے۔ خاص طور پہ بھائی کی وفات کے بعد تو احمد بھائی بس یوں لگتا ہے کہ یار ہاں، جب جانا تو سب نے، لیکن جب کوئی قریب کا چلا جائے نا تو پھر آپ کو وہ ایک ریئلائزیشن بڑھ جاتی ہے نا کہ یار یہ تو مسافر ہے، کبھی بھی ایگزٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اور زیادہ دعا بڑھ گئی کہ اللہ یہ جو آپ نے ذمہ داری دی ہے اور یہ کام اللہ کو پسند ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے، تو اب میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے جو بابا کو، چونکہ میں شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سے تعلق بھی ہے کہ میں بیانات یا وہ مجھے لوگ بہت کہتے ہیں، لیکن میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بالکل مولانا نہیں ہوں، میں ویسے آپ بات کرنا چاہیں میں کر سکتا ہوں، لیکن جو ایک حسن خطابت مولانا کو اللہ نے دیا وہ میرے پاس ڈیفینیٹلی نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی بننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اچھا، کچھ لوگ تو کاپی کر کے زبردستی بھی بننے کی کوشش بالکل، لیکن اللہ نے مجھے اس گمراہی سے بچایا کہ میں کبھی اس گمراہی میں نہیں پڑا، جو اللہ نے دے دی ہے ٹھیک ہے بس۔ یہ تو اب میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ یہ خوبصورت تو نے مجھے کام دے دیا، بس اب میری جو موت آئے نا تو میں کسی کی مدد ہی کر رہا ہوں تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ فرمائے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی، عافیت والی، اور آپ کا کام قبول فرمائے۔ یوسف بھائی، فاؤنڈیشن تو آپ لوگوں نے بنائی ہے، لوگ آتے ہیں، ان کے کام بھی ہوتے ہیں، جو ذاتی معاملات ہیں وہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ مثلاً ایک واقعہ، میں آپ شاید آپ اس وقت نہیں بیٹھے تھے فیصل آباد والے گھر میں ہی، ظہر کی نماز کے لیے ہم گھر کے اندر ہی بیٹھے تھے، ملازم نے آ کے بتایا کہ جب باہر ایک خاتون آئی ہے تو وہ کہہ رہی میرے گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے۔ اب یہ ظہر کی نماز کے تھوڑا مطلب بعد کے ٹائم ہو رہا تھا، اس وقت بینک ٹائمنگ رمضان تھا، کیونکہ لاسٹ ایئر رمضان کے بعد ٹائم بند ہو چکا تھا، تو مولانا نے اس ملازم کو کہا کہ اس خاتون کو اتنے پیسے دے دو آنے جانے کے جو آج اس کا ہے، اور اسے کہنا کہ کل دن میں آ جائے، اور دوسرے ملازم کو بلا کے بتا دیا کہ کل مجھ سے چیک سائن کروانا ہے اور 6 مہینے کا کرایہ اس کے مالک مکان کو ادا کر دینا ہے، اور اس سے کہنا ہے کہ آج کے بعد اس سے کرایہ نہیں مانگنا، ہر 6 مہینے بعد ہمارے پاس اپنا بندہ بھیجنا اور لے لینا۔ اب یہ کام تو فاؤنڈیشن سے ہٹ کے ہے، مولانا نے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی بھی سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، اس طرح کے معاملات آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اچھا، مزے کی آپ کو بات بتاؤں سر، ایک حدیث بھی آتا ہے کہ حدیث ہے، مفہوم ہے اس کا کہ مومن نا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ یہ اس کو آپ مولانا کی خوبی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یقیناً دنیا داری کے معاملے میں دیکھا جائے تو اس کو نیگیٹیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن مولانا عجیب ایک بات کہتے ہیں یار میرا اللہ کیا مجھے دیکھ کے دیتا ہے جو دے رہا ہے، جو اس نے مجھے دیا ہے، جو ہر چیز، مقام، مرتبہ، رزق، عزت، ہر چیز، کہتے کیا میرے اللہ نے مجھے دیکھا تھا کہ میں بڑا کوئی قابل بندہ تو اس نے مجھے دے دیا۔ تو یہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ تحقیق اور ڈیپتھ میں اور ان چیزوں میں جانے کو نا وہ دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ ضرورت مند ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ تو بول سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ضرورت مند نہ ہو، لہٰذا کر دو۔ انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے
وہ اس کو آپ سمجھیں کہ وہ ایک منی MTJ فاؤنڈیشن ہے. وہ بڑا مزیدار سسٹم ہے. میں مولانا کی معصومیت پہ حیران ہوں. ہاں, اور اس کے لیے وہ بڑے فکر مند بھی رہتے ہیں, اور اس کو, اور ان کو ایک وقت آیا, ہم نے ان سے کہا کہ جی اب تو سارا فاؤنڈیشن بن گیا, آپ یہ اب ہمیں دے دیں, ہم سارا تحقیق ہے. انہوں نے کہا نہیں, کہتے مجھے محروم کرنا چاہتے ہو, جو مجھے جس چیز سے یہ فاؤنڈیشن بنی ہے, جو مجھے یہ چیز ملی ہے, وہ تو اسی جذبے کی وجہ سے ملی ہے نا کہ میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, تم پہ ہمارے پاس جو ہے کرو تحقیق, میرے پاس جو ہے گا مجھے نہیں پتا, میں نے اس کو آنکھیں بند کر کے دیں. اس پہ لوگ بائی پاس بھی تو کرتے ہیں نا بہت زیادہ. فاؤنڈیشن نے ریجیکٹ کر دیا. مثلاً ایک واقعہ شاید آپ کو بھی یقیناً پتہ ہی ہوگا, میں بندے کا نام نہیں لیتا, آپ کے گاؤں کا جو ایک مولانا کا ذرا خاص تھوڑا لاڈلا ہے, وہ جو ایک خادم, وہ جو موسیقار گھرانے سے, وہ میرا سے کہہ لیں, جو اس کو مولانا نے کمرے شمرے ڈلوا دیا, اس کا کام ہو گیا. مولانا بھول گیا, وہ 3 مہینے بعد پھر آیا, جی میرے کوٹھے پوا دو. مولانا نے پھر حکم دے دیا, اس کو پیسے دے دو, پھر جا کے بتایا جی ابھی 3 مہینے پہلے پوا کے دیتے. اچھا احمد بھائی, ایسا ہم نے دیکھا ہے جب کچھ نا اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے نیک لوگوں کی, کچھ لوگ جب لمٹ کراس کرنے لگتے ہیں نا جی, تو وہ مولانا کو بھی ریئلائز ہو جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موسٹلی مولانا, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایک تو بالکل بلائنڈلی بلیو کر لیں, ایسا بھی نہیں ہے. جینونلی ایک حد تک وہ دیکھتے ہیں بندے کو, اور اگر فرض کریں کہ بندہ بہت زیادہ ان کو آؤٹ آف دا باکس جا کے چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے. اور پھر جب ایکسپوز ہو جائے نا مولانا, تو پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایکسپوز ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں, ایسا نہیں ہوتا جی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی ایک زیادتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا اگر اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا معاملہ اوپن کر دیتے ہیں. پھر وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس نعمت سے نا.